تو آج کی اس اجتماع جمعہ کی نشست میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمودہ جس میں انہوں نے تصوف کے اصول بیان کیے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ اصولنا سبعۃ اشیاء، ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں۔ تصوف کی جو عمارت ہے وہ ان 7 ستونوں پہ کھڑی ہے، اور ہمیں یہ 7 وصف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ صفا کا نور ہمیں نصیب ہو۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ نبوت وہبی ہے، کسی کی محنت سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کسبی ہے، دروازہ بھی بند نہیں ہوا اور محنت کرنے سے اللہ نصیب بھی فرما دیتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کام پر لگا دینا چاہیے کہ ہمیں اللہ اپنے قرب سے نوازے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 6-8 سال ایک طالب علم وقف کر دیتا ہے، اور شادیاں خوشیاں بھی ان دنوں میں تقریباً چھوڑ دیتا ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اور میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو ساری خوشیاں میری جھولی میں ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچا کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے ذریعے سے اپنے اندر کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ مرتبہ عطا کر دے جسے ولایت کہتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں سچے صوفی بن جائیں، ہمارے اندر صفا کا نور آ جائے تاکہ زندگی کا حسن اور زندگی کا حقیقی جمال نصیب ہو۔ تو لیجئے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے پورا نصاب دے دیے۔ فرمایا 7 چیزیں ہیں جو تصوف کے اصول ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز التمسک بکتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہماری اپنی زندگی سوکھی گزرے گی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جتنے وولٹیج بجلی کے اس کو پہنچنے چاہیے، یا اس کے اندر بیٹری سسٹم ہے تو جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے۔ اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے
اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو قرآن مجید کے بغیر اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلی چیز حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے مضبوطی سے جڑ جانا۔ دوسری بات الاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصوف کے بنیادی اصول ہیں۔ ایک تصوف آپ نے وہ سنا دیکھا ہوگا جس میں بھنگ کے نشے کے اندر راگ الاپے جاتے ہیں۔ یہ میں اس تصوف کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے دین کی وراثت ہے۔ دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سنت کی اقتداء۔ خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی وہ ہے جو میرے حضور نے اختیار کیا۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نخواہد بمنزل رسید۔ حضور کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راہ اختیار کرے کبھی بھی منزل اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ سادی بولے مپندار سادی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ سادی سوچنا بھی نہ کہ تو اس راستے سے ہٹ کے چلے جو حضور کا دیا ہوا ہے اور منزل کو پہنچ جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ حضور کی سنت ہے۔ قرآن مجید سے تمسک اختیار کریں اور حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع کریں، خدا تک پہنچنے کا راستہ آپ کو نصیب ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت صوفیاء کے ساتھ تعلق خاطر رکھتے تھے، بہت پڑھے لکھے شخص تھے، بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے امام۔ ہزاروں شاگردوں کا جھمگٹا رہتا تھا آپ کے طرف، آپ کے اطراف میں لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے، لیکن آپ حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے۔ تو کسی نے ایک دن کہا شاگرد نے، حضرت عجیب تماشا ہے، ہم آپ سے سیکھنے آتے ہیں، آپ اس شخص سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی محبت کی طلب میں یہ فقیروں کے پاس بھی جاتے، ذکر و فکر میں بھی لگے رہتے، کہتے میں نے اللہ سے کہا مالک مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو مالک نے اتنی محبت عطا کر دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری عقل ہی زائل نہ ہو جائے وفور محبت کی وجہ سے۔ پھر میں نے کہا کہ مالک مجھے اپنا قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام قرطبی روایت لائے ہیں کہ اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید کی محبت ہے۔ قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل حضور کی سنت سے محبت ہے، اور حضور کی سنت سے محبت کی دلیل بدعات سے اجتناب کا نام ہے۔ جو شخص بدعات سے بچتا ہے
وہ حضور کی سنت کا متبع بن جاتا ہے۔ جو متبع سنت بن جاتا ہے اس کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جب حضور کا پیار نصیب ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی چوکھٹ نصیب ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کی جب دولت نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کیا جائے، مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لیا جائے، اس کے حلال و حرام کو حلال و حرام مانا جائے، جانا جائے، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا طریقہ حیات کیا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ لوگوں نے تو اپنی ساری زندگیاں ان کے نام پہ لگا دی۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، ایک تو ہے کہ حضور کسی بات کا حکم ارشاد کریں، لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، حضور کی منشا دیکھی کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے، تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئیں۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا، ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے۔
حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے. والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسری بات حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے بیان فرمائی، وَأَكْلُ الْحَلَالِ، اور رزق حلال کھانا. صوفی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جاتا، وہ تو مشکوک سے بھی بچتا ہے. حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں ہے، آپ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غوث اعظم کی چوکھٹ سے بھی فیض نہیں ملے گا. غوث اعظم کی چوکھٹ تو غوث اعظم کی چوکھٹ رہی. سنو اپنے محبوب کا فرمان. ایک بندہ لمبا سفر کر کے مصیبتیں صعوبتیں راستے کی کاٹ کے حرم کے صحن میں جا کھڑا ہوتا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، حالت پرا گندہ ہے. یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کا کھایا حرام کا ہے، اس کا پیا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا حرم میں کیسے قبول ہوگی. کعبے میں پہنچ گیا، غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے. یمد یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. بال بکھرے ہیں، فقیرانہ حالت بنی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کھانا حلال کا ہے، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے. لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے عمرہ کرنے آیا ہے، لوگوں سے زیادتی کر کے، غریبوں کا مال سمیٹ کر کے، خون نچوڑ کر کے یہ حج کرنے آیا ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی شرط ہے. جب بھی رزق ناپاک ہوتا ہے تو باطن اجڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے رزق کی پاکیزگی کا پورا لحاظ رکھیں. ہمارے صوفیاء نے اس بات کا بہت التزام کیا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشکوک لقمہ بھی جانے نہ پائے. انہوں نے اپنی زندگیاں اس حوالے سے اتنی روشن رکھی، اپنا رزق اتنا پاک رکھا، رزق کے ذرائع اتنے پاک رکھے. حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے. ایک خاتون آئی پردے میں لپٹی ہوئی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. پوچھئے. فرمایا کہ میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہوں. جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو ماحول میں روشنی ہو جاتی ہے تو رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں. لیکن جو رات کو کاتا ہوا سوت ہے اور دن کے اجالے میں کاتا ہوا سوت ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو کیا میں رات والے کاتے ہوئے سوٹ کو دن والے سوٹ میں ملا کے فروخت کر سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سنا تو فرمایا خاتون اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو؟ خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو. اس نے کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہیں. حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے. صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی. تو فرمایا تیسری چیز اکل الحلال، حلال رزق کھانا ہے. چوتھی چیز کف الاذی، لوگوں سے اذیتوں کو روکنا. تمہارے عمل سے، تمہارے رویے سے، تمہارے طرز زندگی سے، تمہارے انداز معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. صوفی لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، خود مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہو کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے.
لیکن اگر اس کا اپنا وجود لوگوں کے ضرر کا سبب ہو، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تو پھر یہ صوفی نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ کف الاذی، لوگوں کو اذیتوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے عمل، طرز زندگی، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ بچتا رہتا ہے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، میری وجہ سے کوئی اذیت میں مبتلا نہ ہو، تو وہ اس بات کا بہت زیادہ التزام رکھتا ہے۔ پانچویں چیز، اجتناب المعاصی، کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ گناہوں کی زندگی باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہم بحیثیت انسان گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن ہم سے خطاؤں کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور تصوف میں صوفی اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچاتا ہے، اور اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ تو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اجتناب، ان تجتنبوا کبائر الاسم ما تنہون، یعنی بڑے گناہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو جب آپ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بلکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جو صغائر ہیں وہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبائر ہیں ان کے اوپر توبہ واجب ہے۔ تو کہا کہ اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو صوفی بچاتا ہے۔ اور پھر چھٹی شرط جو بیان فرمائی وہ ہے التوبہ، توبہ، گناہوں سے توبہ۔ گناہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی توبہ۔ اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کی عصمت کا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار ایک دن میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو شب رات پہ بس کرتے ہیں، ہم تو لیلۃ القدر پہ کرتے ہیں، اور وہ بھی توبہ کی، اور اگلے دن کے معمولات وہی تھے جو اس سے پچھلے دن کے تھے۔